الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اس سے پہلے حضرات کی خدمت میں آٹھ سیمینار ہو چکے ہیں. آج یہ 9واں سیمینار ہے. اور اس کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں. یہ عنوان قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور قیامت کی تیاری کریں. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے.
اللہ کی ذات سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کا قائم ہونا یہ اللہ کے عدل و انصاف کا ایک مظہر ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، ہمیں اچھے برے کاموں کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قیامت قائم فرمانی ہے تاکہ ہمیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ مل سکے۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے، اس ہیبت ناک آواز کا نام ہے۔ اس آواز کے بلند ہوتے ہی آسمان و زمین کے اندر شدید قسم کا لرزہ طاری ہو جائے گا، شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ سارے انسان اور سارے جانور مر جائیں گے۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم بستے ہیں یہ پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح دھنے جائیں گے اور اڑنے لگ جائیں گے، ستارے، سیارے، دیگر اجرام فلکیہ سب ٹوٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، آسمانوں کے پرخچے اڑ جائیں گے، اور اس طرح پورا نظام ایک دفعہ تہہ و بالا ہو جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، اور اس سور کے پھونکنے کی وجہ سے اگلے پچھلے سب مردے زندہ ہو کر اللہ کے حضور اپنے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ کے دربار میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ قیامت کا وقت، معین وقت، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالی نے قیامت کا معین وقت نہ کسی اپنے مقرب پیغمبر کو بتایا ہے،
نہ اللہ نے اس کا معین وقت نہ کسی مقرب فرشتے کو بتایا. یہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار سوال کیا کرتے تھے ایان مرساہا، کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں اس کا معین وقت بتائیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فرمایا کہ آپ جواب دیں انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، کہ قیامت کا اصل اور حقیقی علم وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے. وہی اپنے وقت پہ اس کو ظاہر فرمائے گا. ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل امین نے سوال کیا کہ حضرت متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہمیشہ جس طرح یہ سوال کرنے والا قیامت کے معین وقت کو نہیں جانتا، اسی طرح جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی قیامت کے معین وقت کو نہیں جانتا. تو اس کا معین وقت صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قیامت کی کچھ علامات بتائی ہیں. بھائی گرمی بہت ہے، جو حضرات یہاں تشریف رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، میں بیٹھا ہوں. جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ میری طرف توجہ فرمائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو قیامت اس کی علامات دوسرے پیغمبروں نے بھی بیان فرمائی ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کے اندر غور کریں تو قیامت کی نشانیاں 3 قسم کی ہیں. کتنی قسم کی ہیں جی؟ 3 قسم کی ہیں. کچھ نشانیاں وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں علامات بعیدہ، یعنی دور کی نشانیاں جو قیامت کے آنے سے کافی عرصہ پہلے ظاہر ہو چکی ہیں. کچھ نشانیاں وہ ہیں جو بالکل جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. انہیں ہم کہتے ہیں علامات قریبہ، یعنی انتہائی قریب کی نشانیاں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں
جنہیں ہم نام دیتے ہیں علامات متوسطہ، نہ وہ دور کی نشانی ہے نہ وہ بالکل قریب کی نشانیاں ہیں، بلکہ وہ درمیانی عرصے کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہیں علامات بعیدہ، جن کے اور قیامت کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے، جیسے بعثت نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، مبعوث ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، پیغمبر علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، یہ بھی دور کی نشانی ہے، یہ بھی واقعہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی وفات، یعنی وفات نبوی، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی پوری ہو چکی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی جنگ صفین کا واقع ہونا، اور یہ جنگ آپ جانتے ہیں 36 ہجری میں واقعہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک نشانی ہے نار الحجاز، یعنی حجاز کے علاقے میں، عرب کے علاقے میں ایک آگ نمودار ہوگی، وہ آگ بھی نمودار ہو چکی ہے سن 654 ہجری میں۔ اسی طرح قیامت کی ایک نشانی ہے تاتاری فتنے کا ظہور، اور یہ تاتاریوں کے حملے، تاتاریوں کا فتنہ، یہ بھی واقعہ ہو چکا ہے سن 656 ہجری میں، اور اس فتنے کے اندر 23 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں جو واقعہ ہو چکی ہیں، گزر چکی ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے علامات بعیدہ۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جیسے حضرت مہدی، ان کا ظہور، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دجال کا خروج، کہ دجال نکلے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا ظہور، یہ بھی قرب قیامت میں واقع ہوگی۔ دخان، یعنی دھواں ہی دھواں پیدا ہو جائے گا پورے عالم میں، یہ بھی قیامت کے نزدیک واقعہ ہوگی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی قرب قیامت میں ظاہر ہوگی۔ دابۃ الارض کا خروج، ایک خاص قسم کا جانور ظاہر ہوگا، یہ بھی قرب قیامت میں ہوگا۔ یمن کی آگ، یمن کے علاقے میں ایک آگ رونما ہوگی، اور وہ لوگوں کو محشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی،
یہ نشانی بھی قرب قیامت میں واقع ہوگی۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، نہ علامات بعیدہ بیان کرنا مقصد ہے، نہ علامات قریبہ بیان کرنا مقصد ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علامات متوسطہ، جن سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، اور وہ نشانیاں آج کل ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ نشانیاں بیان کرنے کا مقصد میں نے عرض کیا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے قیامت کی تیاری کریں۔ مقصد یہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 بڑے بڑے دجال، کذاب، جھوٹے لوگ وہ ظاہر نہ ہو جائیں، اور وہ کیا کریں گے؟ یزعم کلہم، وہ سارے کے سارے یہ دعویٰ کریں گے، انہ رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آتا۔ تو یہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، آئے دن اخباروں میں یہ بات آتی رہتی ہے، فلاں نے دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا، فلاں نے دعویٰ کر دیا رسول ہونے کا۔ یہ ویسے تو بہت بڑی تعداد ہے ان کی، تقریباً 100 آدمیوں کے نام تو مجھے معلوم ہے جنہوں نے ان 14 صدیوں میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور بھی کئی ہوں گے جو ہمارے علم سے باہر ہیں، لیکن ان میں بڑے بڑے جو ہے نا، جن کا کام چل نکلے گا، کچھ چھوٹے موٹے ہوئے، دعویٰ کیا، پکڑے گئے، مارے گئے، خاموش ہو گئے، کام نہ چلا، دعویٰ تو انہوں نے بھی کیا۔ مقصد یہ ہے کہ 30 ایسے ہوں گے جن کا کام چل نکلے گا، اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، پیروی کریں گے، ان کا مسئلہ جو ہے نبوت والا وہ چل نکلے گا۔ اس قسم کے کتنے ہوں گے جی؟ 30 دجال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دجالوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک اور نشانی ہے، بخاری شریف میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ امت محمدیہ، تم لوگ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ گے، شبرن بشبر، بالکل ان کے نقش قدم پہ، جیسے یہ ہماری ہاتھ برابر ہے، ذراعن بذراع، ہمارے جناب برابر ہوتے ہیں اعضاء، اس طرح اللہ کے پیغمبر نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ تم اسی طرح بالکل ان کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاؤ گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ تمہارے اندر بھی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حتیٰ لو دخل فی جوہر ضب، آپ نے ایک مثال دیتے ہوئے بات بیان فرمائی
کہ حتیٰ کہ اگر ان لوگوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی آدمی گو ایک جانور ہے، گو کی بل میں، اس کے سوراخ میں اگر کوئی بندہ داخل ہوا ہے تو تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تم بھی یہ کام ضرور کرو۔ مقصد یہ ہے کہ تم وہی کام کرو گے، لازماً تمہارے اندر وہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ یہود و نصارہ ہیں، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ تو اس نشانی کا مقصد بیان کرنا یہ ہے کہ تم لوگ یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاؤ گے اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاؤ گے۔ ذرا آپ خود توجہ فرمائیں، کیا آج ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل نہیں ہیں؟ بالکل ہم چل رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اندر معزز وہی سمجھا جاتا ہے، ترقی یافتہ وہی سمجھا جاتا ہے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے۔ تو یہ بہت بڑے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے عقائد میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاشرت میں، اپنی معیشت میں ہم لوگ ان کی نقالی کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ گویا کہ ہم غضب خدا کو دعوت دے رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور نشانی آپ نے بیان فرمائی، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، میں ہر نشانی کا ساتھ حوالہ دے رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، ایک ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ دینی علوم کو سیکھنا پسند نہیں کریں گے، دین کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سیکھنے کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو آج ہم اسی طرح بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم جدید علوم کے پیچھے، نئے علوم کے پیچھے پڑ چکے ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوئی بندہ کوشش نہیں کرتا۔ ہر بندہ بس دنیاوی علوم کے پیچھے ہے، دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو بعض مدارس میں کچھ بچے نظر آتے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، نہ کوئی شوق ہے نہ کوئی ذوق ہے، پتہ نہیں یہ بیچارے بھی اپنی کن مجبوریوں کی وجہ سے یہاں موجود ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال باقی علوم سیکھے جا رہے ہیں، لیکن دین کا علم یہ سیکھنا کوئی آدمی پسند آج کل نہیں کرتا۔ یہ ہماری موجودہ حالت ہو چکی ہے۔ جو دین کا علم پڑھتا ہے اسے ہم لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو دین پڑھتا ہے۔ تو یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں پیدا ہو چکے ہیں؟ ایک اور نشانی قیامت کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتباہ الناس فی المساجد، لوگ مسجدیں بنائیں گے اور مسجدیں بڑی خوبصورت بنائیں گے، بڑی خوبصورت، بڑی چترکاری، بڑے اس کے اندر جناب بیل بوٹے، بڑی خوبصورت مسجدیں بنائیں گے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کریں گے، ہماری مسجد بڑی خوبصورت ہے جی، ہماری مسجد بڑی بہترین ہے جی، ہماری مسجد بڑی اعلیٰ ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، جس طرح یہود و نصارہ
اپنی عبادت گاہوں کو بیل بوٹے بنا کر سجایا کرتے تھے، تم بھی اسی طرح اپنی مسجدوں کو سجانے لگ جاؤ گے۔ آج ہم اس معاملے میں پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے؟ مسجد کے اندر جی یہ چیز لگوا دینی ہے، یہ سہولت بنا دینی ہے، فلانی چیز لگانی ہے، یعنی مسجدوں کو ہم نے ایسے رنگین بیل بوٹے بنا بنا کر پتہ نہیں کہاں پہنچا دی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مسجد کی ایک ہوتی ہے باڈی، مسجد کی ایک ہوتی ہے روح۔ توجہ فرمائیں میری بات کو، ایک باڈی ہے مسجد کی، ایک ہے مسجد کی روح۔ مقصد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ مسجد کی روح کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی، باڈی کی طرف توجہ ہوگی۔ دیواریں ایسی بناؤ، مینار ایسے بناؤ، حالانکہ اصل جو مسجد کی روح ہے وہ کیا چیز ہے جی؟ اللہ کا قرآن اور اللہ کی توحید۔ آج اسے کوئی بندہ مسجد میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقاعدہ شرط لگائی جاتی ہے کہ یہاں قرآن کا درس آپ نہیں دیں گے، قرآن کا ترجمہ نہیں کریں گے، قرآن بیان نہیں کریں گے۔ تو مسجدوں کی یہ ہے روح، اس روح کے اوپر توجہ نہیں ہوگی، باڈی پہ توجہ ہوگی۔ آج ہماری باڈی پہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری مسجد میں قرآن کا بیان ہونا چاہیے، ہماری مسجد میں اللہ کی توحید کا غلغلہ بلند ہونا چاہیے؟ یہ فکر نہیں ہے۔ یہ فکر ہے ہماری مسجد میں اے سی ہونا چاہیے، ہماری مسجد میں اعلیٰ قسم کے قالین ہونی چاہیے، ہماری مسجد میں یہ ہونا چاہیے۔ ہم اس چیز کے پیچھے پڑ گئے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور نشانی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یکسر الحرج، یکسر الحرج، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ہے آنکھوں والی، یکسر الحرج، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وَمَلْ حَرْجُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ حرج کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ حرج زیادہ ہو جائے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ہے القتل، کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ آج دیکھ لیں یہ قتل کتنا عام ہو چکا ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یدر القاتل فیم قتل ولا المقتول فیم قتل۔ قتل اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، قاتل قتل کرنے والا وہ قتل کر رہا ہوگا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں۔ اس چیز کے ساتھ اس کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ، قتل ہونے والا قتل ہو جائے گا، اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا، بلا وجہ، بلا وجہ۔ کیا خیال ہے جی؟ آج یہ دہشت گردی جو ہے، یہ ساری چیز، یہ حدیث اس پہ صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بس نہ قاتل کو پتہ ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہے میرا قصور کیا ہے۔ اور پہلے زمانے میں کوئی ایک آدھا قتل ہوتا تھا، اخباروں میں خبر آتی تھی، آسمان ہم دیکھتے تھے جی سرخ ہو گیا ہے جی، یہ ہو گیا۔ آج قتل اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں اور آپ اس کان سے سنتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم عادی ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے فلاں جگہ پہ۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایک اور نشانی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَزُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، امانت داری ختم ہو جائے گی، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں آج کرپشن کتنی ہے، کتنی بے ایمانی ہے۔ کوئی ایک بندہ آپ کو ڈھونڈے سے مشکل سے ملے گا جو اپنے کام میں بے ایمانی نہیں کر رہا۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے ہم وہ ذمہ داری پوری کریں۔
صرف یہ مطلب نہیں کہ جو پیسے ہمیں دیے گئے ہم سنبھال کر رکھیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے. بڑی بات یہ ہے جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں. کیا خیال ہے ہم نبھا رہے ہیں؟ وَضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، کرپشن بہت زیادہ ہو جائے گی، امانت ضائع ہو جائے گی. صحابہ کرام نے سوال کیا کیف اضاعتها، اے اللہ کے پیغمبر وہ امانت کس طرح ضائع ہو جائے گی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب مناصب پر، عہدوں پر ایسے لوگوں کو متعین کر دیا جائے گا جو اس کے قابل نہیں ہو. آج سارے عہدے آپ دیکھ لیں وہ اسی کو دیے جا رہے ہیں جس کو خود کو پتہ نہیں ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور نشانی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان تلد الامۃ ربتہا، بیٹی جو ہے وہ ناز و نخرے اس طرح کرے گی جس طرح کہ وہ اس کی مالکن ہے. یعنی بیٹی کیا بن جائے گی؟ مالکن. اور ماں بیچاری جس نے اس کو جنا ہے وہ کیا بن جائے گی؟ نوکرانی. یعنی یہ حیثیت ہو جائے گی، ماں کی نافرمانی عام ہو جائے گی. حالانکہ پہلے تو ہم نے سن رکھا ہے کہ بیٹے نافرمانی کرتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی بیٹے تو اپنی جگہ وہ تو ہوتے ہی خود سر ہیں، بیٹیاں جن کے اندر عاجزی، جن کے اندر شرم و حیا، جن کے اندر ضعف رکھا گیا ہے، یہ بیٹیاں بھی اپنی والدہ کی نافرمانی کریں گی. ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جاہل عورت ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو نے کھانا نہیں پکایا، میں ملازمت سے واپس آ رہی ہوں، میں فلاں جگہ سے آ رہی ہوں. تو ماں بیچاری کی حیثیت ایک نوکرانی سی ہو جائے گی اور بیٹی کی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک مالکن کی. ابھی تو اور آگے دیکھیں کیا حالات آنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ایک اور نشانی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی. اتنی بے حیائی کہ آپ نے جملہ بولا نساء کاسیات عاریات، عورتیں ایسی ہوں گی کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی. کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ننگی بھی ہے. مائلات ممیلات، پرائے مردوں کی طرف میلان رکھنے والی اور پرائے مردوں کا میلان اپنی طرف کھینچنے والی، ان کی توجہ کھینچنے والی، ان کو اٹریکٹ کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی. یہ حالات آج ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ تو یہاں خوشاب میں بیٹھے ہیں نا، ذرا باہر نکل کر دیکھیں. نساء کاسیات عاریات، ہماری عورتوں کی یہ حالت ہے وہ یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے کی وجہ سے. کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے جی؟ ننگی ہے. کیا مطلب؟ اس کے 3 مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کپڑے پہنے گی لیکن اتنے شارٹ اور مختصر کپڑے پہنے گی کہ بہت سارا جسم کا حصہ ننگا ہوگا. آج اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں یا نہیں پہنے جاتے؟ بازو ننگے ہیں، پنڈلیاں ننگی ہیں، پیٹ ننگا ہے، کمر ننگی ہے، گریبان ننگا ہے، اور کہنے کو وہ عورت کہتی ہے میں نے کپڑے پہنے ہوئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کپڑے پہننے والی نہیں، یہ ننگی ہے. دوسرا مفہوم، لباس اتنا ٹائٹ اور تنگ ہو، لباس اتنا ٹائٹ اور تنگ ہو کہ اس کے اندر سے اس کے وجود کی کیفیت جھلک رہی ہو. وہ لباس بھی کیا ہے جی؟ لباس پہننے کے باوجود وہ عورت بھی کیا ہے جی؟ ننگی ہے. اور اس قسم کا لباس آپ دیکھتے ہیں عام ہے. تیسرا مطلب یہ ہے لباس اتنا باریک ہو کہ اس کے اندر سے اس کا وجود نظر آ رہا.
پتلے کپڑے پہننا، تھوڑا سا پسینہ آئے سارا وجود جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ مائلات ممیلات، وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو پرائے مردوں کی طرف میلان رکھنے والی اور پرائے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہوں گی۔ آپ توجہ فرمائیں، آج جو عورت، جو ہماری ماں بہن میک اپ کر کے بازار میں جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتی ہے میک اپ کر کے، سودا سلف لینے جاتی ہے میک اپ کر کے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مائلات ممیلات، کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں اور وہ اٹریکٹ ہوں۔ اسی چیز کو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے یہ حالت ہوگی۔ ایک اور نشانی آپ نے بیان فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے، انتر الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ ایسے ایسے لوگ جو کہ ننگے پاؤں رہنے والے تھے، ننگے بدن رہنے والے تھے، چرواہے تھے بکریوں کے، وہ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں بنانے لگ جائیں گے۔ چرواہے، جنگلوں میں پھرنے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے۔ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی اونچی عمارتیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ جو اہل عرب تھے یہ سارے کے سارے در حقیقت بکریوں کو چرانے والے ہی تھے، اور آج ان کی آپ عمارتیں دیکھیں، دبئی میں جائیں اور ممالک میں جائیں، برج دیکھیں بنے ہوئے، تو یہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانی پوری ہو رہی ہے کہ جنگلوں میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارتیں بنانی لگ جائیں۔ یتطاولون فی البنیان۔ ایک اور نشانی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتی یظہر الفحش، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی اور بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ آج دیکھیں بے حیائی کتنی ہے، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، موبائل میں کتنی بے حیائی ہے، حتیٰ کہ جو بے حیا طبقے، یہ کنجر، یہ کنجریاں، یہ ایکٹریس، یہ گلوکار، یہ اس قسم کا طبقہ، آج ان کی بڑی عزت ہے، میڈیا میں یہ چھائے ہوئے ہیں، اخباروں میں یہ چھائے ہوئے ہیں، اور ایسے بنا کر ان کو پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی بڑے عظیم آدمی ہے، بڑے عظیم آدمی ہے۔ تو یہ آج اس بے حیائی کے عام ہونے کی نشانی ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، آج وہی حالت ہے۔ ایک اور حدیث ہے معجم طبرانی کی، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من اعلام الساعۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان تکثر الشرط، کہ پولیس کی تعداد بڑی زیادہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، پہلے صرف ایک قسم کی پولیس ہوتی تھی، اب کتنی قسم کی پولیس ہے جی، یہ فلاں پولیس ہے، یہ فلاں پولیس ہے، اتنی بڑی تعداد ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی امن قائم نہیں ہو رہا۔ پولیس کا مقصد یہ ہوتا ہے امن قائم ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہے کہ پولیس کی تعداد زیادہ ہوگی، زیادہ لوگ بھرتی کیے جائیں گے پولیس میں، لیکن امن صحیح معنوں میں قائم نہیں ہوگا۔ ایک اور نشانی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ، کہ لوگوں پر ایک ایسا ٹائم ضرور آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ جو مال میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج ہماری یہی حالت ہے یا نہیں ہے؟
ہم صرف اس فکر میں ہیں کہ پیسہ آئے. کبھی ہم نے سوچا، کبھی کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، کبھی اپنی آمدن کے سورسز ان کے بارے میں ہم نے سوچا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، صرف ہماری ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، آنا چاہیے، حلال کہو حرام کہو. اس نیج پہ تو ہم نے سوچا ہی کبھی نہیں. تو یہ حالت اللہ معاف کرے پیدا ہو چکی ہے. ایک اور نشانی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اطاع الرجل امرأته وعق امہ، کہ میاں یا مرد وہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. ماں کو پیچھے رکھے گا، بیوی کو آگے رکھے گا. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بیوی کے پیچھے ماں کی نافرمانی، ماں کو قتل کرنا، ماں کو مارنا، ماں کو گھر سے نکال دینا. حتیٰ کہ بڑی سوسائٹی کے اندر تو یہ رواج ہو چلا ہے کہ بوڑھی اماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑا، وہ بڈھا خانہ جسے آپ کہتے ہیں وہاں چھوڑا، پڑی رہے. اور ان اولڈ ہوم میں آپ جائیں، وہاں جا کر آپ ان عورتوں سے پوچھیں، وہ بیچاری کہیں گی کہ ہمیں مدت ہو گئی، ہم نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہی، بس ہمیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا. کس لیے؟ اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے. مقصد یہ ہے کہ بیوی کو وہ زیادہ اہمیت دے گا اور ماں کو اہمیت کم دے گا. حالانکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ بیوی کو اپنا مقام دو، ماں کو اپنا مقام دو. اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی بھی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی. باپ کے اندر ہوتی ہے نا جرأت، طاقت، وہ منوا لیتا ہے اپنے آپ کو. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، دوستوں کو قریب کر لے گا بندہ، باپ کو دور کر دے گا. دوست کی زیادہ ویلیو ہوگی. آج ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ باپ کے ساتھ تو بولنا ہی نہیں، 10 دن 12 دن اس سے کلام ہی نہیں کرتے، اور دوستوں سے فرصت بھی نہیں ہے. دوست زیادہ محبوب ہے اور باپ کو دور کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ حالات آج پیدا ہو چکے ہیں. ایک اور نشانی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی. مسجدوں کے اندر مسجدوں کا وہ احترام نہیں رہے گا. مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں، مسجدوں کے اندر غیبت، مسجدوں کے اندر گلہ، مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں، یہ عام ہو جائے گی. اور آج یہی صورتحال ہے. مسجدوں کو ہم نے وہ درجہ نہیں دیا ہوا جو کہ ان کا حق ہے. ادب احترام وہ مسجدوں کا ہم بجا نہیں لائے، بلکہ زیادہ عام طور پہ آپ دیکھیں نا، لوگوں نے مسجد کو واش روم کا درجہ دیا ہوا ہے کہ جب حاجت ہوگی وہ تلاش کریں گے مسجد کہاں ہے، مسجد کہاں ہے. کیوں جی؟ نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے؟ نہیں جی، میں نے حاجت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ مسجدوں کی حیثیت ہمارے اس معاشرے میں بنتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے آداب بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور نشانی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار وہی ہوگا، وَزَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قبیلے کا برادری کا سردار وہی ہوگا جو سب سے بڑا بدماش ہو. آج ہماری برادری، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا شہر، اس کے اندر سرداری کس کے پاس ہوتی ہے؟ سردار کون بنتا ہے؟ بڑا کون ہوتا ہے اس کا ذمہ وار محلے کا؟ وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا گندا اور سب سے بڑا بدماش ہو. تو حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، حالانکہ بدماش اور برے آدمی کی ویلیو معاشرے میں کم ہونی چاہیے تھی کہ تو بھائی بدماش ہے، برا ہے، چھوڑو نا. ہمارے معاشرے میں بدماش اور برے آدمی کی ویلیو زیادہ ہے. ایک نیک آدمی، نمازی آدمی، شریف آدمی، سچا سچا آدمی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
یہی پیغمبر علیہ السلام کا مقصد ہے کہ بدماشوں کی عزت بڑھ جائے گی اور شریف لوگوں کی عزت کم ہو جائے گی۔ ایک اور نشانی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ گانے والیاں اور گانے کے آلات یہ عام ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے جی، آج گانے والیاں عام ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی؟ اور گانے بجانے کے آلات حتیٰ کہ ہر گھر کے اندر گانے بج رہے ہیں، حتیٰ کہ ہماری جیب کے اندر بھی گانے بج رہے نہیں بج رہے؟ اللہ کے گھر میں مسجدوں کے اندر بھی گانے بج رہے ہیں، آلات موسیقی جو ہے یہ بج رہے ہیں۔ تو کہاں تک یہ چیز پہنچ گئی ہے گانا بجانا؟ اور روزانہ میسج آ رہے ہیں جی فلاں کنجر کی آواز میں ٹیون لگوا لیں، فلاں لگوا لیں، فلاں لگوا لیں۔ یہ سب گانا بجانا گھر گھر میں، بلکہ اللہ کے گھر میں بھی یہ بیماری آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف، آپ نے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، بعض لوگوں کی عزت اس وجہ سے کی جائے گی تاکہ ان کے شر سے ہم بچ سکیں۔ وہ عزت کے قابل نہیں ہے، وہ گندے آدمی ہیں، برے لوگ ہیں، لیکن ہم ان کی عزت اس لیے کرنے پہ مجبور ہیں کہ یار وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آج جتنے یہ لچے ہیں، لفنگے ہیں، شرابی، کبابی، زانی، حرام خور، ان کی عزت کرنے پہ ہم مجبور ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مجبور ہیں، ورنہ ہم جناب والا کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، ہم پریشان ہیں۔ تو یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی قرب قیامت میں۔ ایک اور نشانی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یستحلون الحر والحریر والخمر، لوگ زنا، ریشم اور شراب کو حلال سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ تو حلال ہے جی، بس روٹین کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے جی، آج زنا کتنا عام ہو چکا ہے، آج شراب کتنی عام ہو چکی ہے۔ ذرا معاشرے کے اندر گہرائی میں جائیں، اوپر سے دیکھیں گے نا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہم کہیں گے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ذرا گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ معاف کرے، اگر 100 آدمی کسی جگہ بیٹھے ہیں نا، وہاں 5 آدمی بھی ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہاتھ کھڑا کریں کہ میں نے آج تک زنا نہیں کیا۔ 5 آدمی بھی مل سکتے ہیں، مشکل سے ملیں گے، میرا تو خیال ہے۔ یعنی 95% آدمی جو ہے وہ زنا کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ زنا کا عام ہونا اور یہ شراب کا عام ہونا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الادب المفرد، اس کتاب میں یہ بات موجود ہے، یبنی الناس بیوتا یوشونہا وشی المراحیل، کہ لوگ اپنے گھروں کو اس طرح سجائیں گے جس طرح کے کجاووں کو سجایا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر بیل بوٹے، گھروں کے اندر سہولتیں، حالانکہ گھر ایک عارضی چیز ہے، رہنے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے نہیں، لوگ اپنے گھروں کو، کوٹھیوں کو اس طرح سجائیں گے کہ آدمی حیران رہ جائے۔ آج آپ بڑی بڑی کوٹھیوں میں جائیں، ان کے اور کمرے تو رہنے دیں، ان کے واش روم آپ دیکھیں، واش روم دیکھیں وہ کتنا مزین ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے واش روم میں اے سی لگا ہوا ہے، وہ جی یہاں بیٹھنا پڑتا ہے جی 10 منٹ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ واش روم میں اتنی خوبصورت ٹائلیں، اتنی خوبصورت وہ سجایا گیا ہے، تو جب واش روم کو اتنا سجایا گیا ہے تو کوٹھی کو کتنا سجایا جائے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ آدمی اپنا پیسہ اپنی عمارت پہ وہ خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک اور نشانی موجم صغیر للطبرانی کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان من اقتراب الساعۃ ان یظہر موت الفجاء، کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اچانک کی موت یہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اچانک کی موت، بس بندے کو یہ سوچ ہی نہیں، اس نے سوچا ہی کبھی نہیں، اور اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ بندہ مر گیا۔ حالانکہ پرانے زمانے میں یہ حالات ہوتے تھے
بندہ بوڑھا ہو گیا، اب بیمار ہو گیا، اب چارپائی پہ پڑ گیا، اب اسے خیال آ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری موت قریب ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں مرنے والا ہوں، کچھ نہ کچھ نیکی کر لی، داڑھی رکھ لی، نماز شروع کر دی۔ یہ ایک موت ہوتی تھی روٹین وار۔ آج موت کیا ہے جی؟ بندے کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہے۔ بازار میں گئے سودا لینے کے لیے، بم پھٹ گیا اور بندہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ ہے موت الفجاء، اچانک کی موت۔ زلزلہ آ گیا، اتنے بندے مر گئے جی، روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیلاب آ گیا، اتنے بندے اچانک مر گئے۔ جناب جہاز گر گیا، جہاز بڑے گر رہے ہیں، جہاز گر گیا، اتنے بندے مر گئے۔ کشتی ڈوب گئی، اتنے بندے مر گئے۔ یہ سونامی آ گیا، یہ فلاں طوفان آ گیا۔ بس اچانک، یعنی موت الفجاء جو اچانک کی موت ہے، اس کی کثرت ہو جائے گی۔ اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جی کیا ہوا؟ دل کا دورہ پڑا اور مر گیا۔ اچانک کی موت ہے، دہشت گردوں نے حملہ کیا، بندہ مر گیا۔ تو ناگہانی اموات کی کثرت، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو آج کل آپ کے سامنے واقع ہو چکی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناگہانی موت کا ایک نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ موت الفجاءۃ حسرت، کہ اس کے اندر بندے کے لیے حسرت ہے، نقصان ہے۔ کیونکہ ویسے بندہ بوڑھا ہو جائے نا، داڑھی سفید ہو گئی، بیمار ہو گیا، کوئی توبہ شوبہ کر لی، کچھ جناب اللہ کو یاد کر لیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں۔ ناگہانی موت والے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی میں جوان ہوں، ابھی میں نے کہاں مرنا ہے، تو اس کو یہ توبہ کا چانس نہیں ملتا۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ پہلو ہے ناگہانی موت کا۔ ہاں اگر اچھا کام کر رہا ہو، نیکی کا کام کر رہا ہو، تو پھر ناگہانی موت اس کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ نیکی کے اندر چل رہا تھا، ناگہانی طور پہ مر گیا، اللہ اس کو نیکوکاروں میں شمار کرے گا۔ برائی کے اندر چل رہا تھا، ناگہانی موت میں مر گیا، اللہ اس کو برے لوگوں کے اندر شمار فرمائے گا۔ ایک اور نشانی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یتقارب الزمان۔ کیا مطلب؟ وقت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ وقت بڑی جلدی گزر رہا ہے۔ آج یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ کل کی بات ہے، ہم کہتے ہیں جی ابھی کل یہ تھا، آج یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ تکون السنۃ کالشہر، سال اس طرح گزر جائے گا جس طرح مہینہ گزر جاتا ہے۔ والشہر کالجمعۃ، اور مہینہ اس طرح گزر جائے گا جس طرح ہفتہ گزر جاتا ہے، اور ہفتہ اس طرح گزر جائے گا کل یوم، جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور دن اسی طرح گزر جائے گا کالساعۃ، جیسے ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے، اور گھنٹہ اس طرح گزرے گا جیسے کہ آگ کا ایک شعلہ ہے، بس شعلہ اٹھا اور فوراً بجھ گیا۔ اس طرح ہمارا گھنٹہ ٹائم گزر جائے گا۔ تو ٹائم بہت جلدی گزرتا ہوا محسوس ہونا اور اس ٹائم سے فائدہ نہ اٹھا سکنا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار نزدیک ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ بازار، مارکیٹیں یہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے جی بازار قریب ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ایک مارکیٹ میں سے جانے کے لیے دوسری مارکیٹ میں جانے کے لیے ٹائم لگتا تھا، وقت لگتا تھا۔ اب آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، امریکہ کی مارکیٹ میں پہنچ گئے، یورپ کی مارکیٹ میں پہنچ گئے، انٹرنیٹ پہ لین دین خریداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ایک بٹن کلک کی آپ کہاں پہنچ گئے جی؟ امریکہ۔ وہاں کی جناب بندے وہاں سے خریداری کر رہے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ جو مارکیٹ ہے جو اتنی دور تھی، وہ ہماری کیا ہو گئی تھی؟ آج نزدیک ہو گئی۔ تو حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مارکیٹیں نزدیک ہو جائے گی اور تجارت جو ہے جو اس طرح عام ہو جائے گی۔ ایک اور نشانی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، گھروں کے گھر بھرے پڑے ہیں بچیوں سے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، جناب ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت بڑے مسائل ہیں۔ مردوں کی تعداد کم ہے آج کل اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ابھی آپ اور زیادہ گہرائی سے جائیں نا
اور زیادہ، تو پورے عالم اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ موازنہ کریں، مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی جنگ لگ جائے، عالمی جنگ اللہ نہ کرے لگ جائے، لگنی بہرحال ہے وہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ وہ عالمی جنگ لگ جائے تو اس میں تو مردوں نے زیادہ مرنا ہے نا، پھر وہ حالت آپ نے ارشاد فرمایا پیدا ہو جائے گی کہ ایک ایک مرد 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا ہوگا، اتنی تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کے اندر موٹاپا بڑھ جائے گا، موٹے زیادہ ہونے لگ جائیں گے، چربی زیادہ ہو جائے گی۔ آج یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ ہر آدمی کو یہ فکر ہے میرا کولیسٹرول بڑھ گیا جی، میں موٹا ہو رہا ہوں جی، یہ کیا ہو رہا جی، چربی زیادہ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم کوئی محنت مشقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا اثر ہمارے وجود پہ پڑتا ہے۔ ہمارے وجود میں کیا پیدا ہو رہا ہے جی؟ موٹاپا، چربی کی زیادتی، کولیسٹرول کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہی مطلب ہے حدیث کا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، چربی زیادہ ہو جائے گی، وجود میں موٹاپا زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، کہ قیامت سے پہلے مال بہت زیادہ عام ہو جائے گا، مال و دولت۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں نا، آج کل مال و دولت بہت زیادہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کی تقسیم غلط ہے، تقسیم غلط ہے، ورنہ دولت اور مال جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے، فیضا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ابھی اور حالات ایسے آئیں گے کہ مال و دولت لوگوں کے پاس زیادہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا علماء کو قتل کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے جی، علماء کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ اور پہلے کتنے علماء قتل ہو چکے ہیں، چن چن کر ایک ایک عالم کو قتل کیا جاتا رہا ہے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ساری دنیا کی قومیں، ساری دنیا کے ممالک اکٹھے ہو کر اے مسلمانوں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی کھانا ہو نا، کھانا تو آپ جانتے ہیں، شادی کی دعوت ہو تو جب وہ کھانا کھلتا ہے کس طرح ہم ٹوٹتے ہیں، کس طرح بھاگتے ہیں۔ تو نبی پاک نے یہ مثال دی جیسے کھانے پہ بندہ بھاگ کے پہنچتا ہے نا، اسی طرح لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہنچے۔ تو آج یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا اور پورا کفر اکٹھا ہے۔ افغانستان کی حالت دیکھ لیں، کتنے ممالک اکٹھے ہوئے ہی صرف ایک افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ممالک، دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح آ جائیں گی جس طرح کے کھانے پہ لوگ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خیال ہے اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی اس لیے ہمارے اوپر حملے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد زیادہ ہوگی تمہاری، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی تعداد ہماری ہوگی پھر ہمارے اوپر کس طرح حملہ آور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا حضرت وہ وہن کیا چیز ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، موت سے ڈر اور دنیا کی۔ آج ہمارے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو جناب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، موت سے خطرہ ہے، ڈر ہے، ہائے میں نہ مروں، ہائے میری موت نہ آ جائے، اور دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہیں۔ تو یہ وہن کی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا حرامی اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ توجہ فرمائے، حرامی بچے، حرامی اولاد، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ ذرا گہرائی میں جائیں نا تو اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے بچے ایسے ہیں اگر گہرائی میں جائیں جو حرامی ہیں، جو اپنے یعنی کہ صحیح ان کی نسب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اگر مغرب میں جائیں نا، مغرب میں یہ بڑے ممالک میں، یہ یہود و نصارہ کے ممالک ہیں،
وہاں تو کسی بچے کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہاں نہیں پتہ ہے، وہاں صرف ماں کا پتہ ہے جی بس. وہاں تو حرامیوں کی جناب وہ تعداد بہت زیادہ ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے ملک میں بھی یہ حالت بنتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایک اور نشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت میں کھانے کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیش کی جائیں. آج بڑے ہوٹلوں میں آپ جائیں، کراچی میں جائیں، فیصل آباد، لاہور، بڑے ہوٹلوں میں، بڑے ممالک میں، بڑے جناب انٹرنیشنل قسم کے ہوٹلوں میں جائیں، کیا خیال ہے وہاں یہ چیز پیش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بڑے دھڑلے سے پیش ہو رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی نشانی بھی آج پوری ہو رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کون سا علم جی؟ دینی علم، وہ ختم ہو جائے گا. وَيَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے کثرت سے آنا شروع ہو جائیں. آج زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ فلاں علاقے میں زلزلہ، فلاں جگہ پہ زلزلہ، فلاں جگہ پہ زلزلہ. یہ روزانہ جو خبریں آتی ہیں، یہ زلزلوں کی کثرت، یہ قیامت کی نشانی ہے. ایک اور نشانی آپ نے بیان فرمائی، مسند احمد کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں وَظُهُورُ الْقَلَمِ، قلم کا استعمال. کیا مطلب؟ لکھائی کا استعمال بہت زیادہ ہو جائے گا. اب کیا مطلب ہے لکھائی کا استعمال؟ یعنی بجائے یاد کرنے کے لکھائی بہت زیادہ ہو جائے گی. آج دیکھیں کتنی اخباریں چھپ رہی ہیں، کتنے رسالے چھپ رہے ہیں، لکھائی ہے. اور یہ کمپیوٹر، یہ تو جناب اس نے آ کر حد ہی کر دی ہے. تو کمپیوٹر عام ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لکھائی ہوتی ہے. پہلے جو چیز قلم سے لکھی جاتی تھی، اب کس میں لکھی جا رہی ہے؟ اس میں. تو وہ قلم کی جگہ وہ لکھائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا مواد پڑا ہے، کتنا ڈیٹا پڑا ہے، کتنی ڈکشنریاں، کتنی جناب والا کتب خانے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے. یہ ساری وہ نشانی نبی پاک کی پوری ہو رہی ہے کہ قلم اور لکھائی کی کثرت ہو جائے گی. ایک اور نشانی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، رومیوں کی کثرت ہوگی اور عربوں کی قلت پیدا ہو جائے گی. رومیوں سے مراد ہے عیسائی. عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مسلمانوں کی تعداد آج ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ رومی مراد عیسائی، یہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں مسلمان جو سچے مسلمان ہیں وہ تو بہت ہی کم ہے. اور اگر ہم جیسوں کو بھی مسلمانوں میں گنا جائے پھر بھی تعداد مسلمانوں کی عیسائیوں سے کم ہے. ایک اور نشانی ہے، معجم اوسط طبرانی میں آپ نے ارشاد فرمایا، یرل ہلال للیلۃ فیقال هو ابن لیلتین، کہ چاند جو ہے نا وہ بڑا ہو جائے گا. کیا مطلب میں سمجھاتا ہوں، آپ نے خود فرمایا، مطلب سمجھایا. ترل ہلال للیلۃ، پہلی رات کا چاند وہ تمہیں اتنا موٹا نظر آئے گا آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ شاید یہ دوسری کا ہے، حالانکہ ہوگا وہ پہلی کا. یہ صورتحال بھی ہے یا نہیں ہے جی؟ ذرا آج سے 40-50 سال پہلے دیکھیں پہلی کا چاند کتنا باریک ہوتا تھا، کتنا باریک. آج انتفاق الاہلہ، وہ چاند کا پھیلاؤ، یہ ایسا نظام پیدا ہو گیا ہے. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ایک آدمی سچا ہے، سچ پہ قائم رہنا چاہتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھ کے معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا، قائم رہنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے مشکلات ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، کہ اپنے دین پہ قائم رہنے والا وہ اتنی مشکل میں ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے والا. ہاتھ میں انگارہ ہو تو آدمی برداشت کر سکتا ہے جی؟ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اس طرح دین کے اوپر عمل کرنے والا بیچارہ بندہ وہ مشکل میں ہو جائے گا. معاشرہ اتنا برا اور اتنی گندا معاشرہ ہوگا کہ اس پہ دین پہ قائم رہنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. ایک اور نشانی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے پچھلے لوگ
پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں پہ لعنت کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام پہ اللہ معاف فرمائے لعنتیں ہو رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اسلاف کو، فقہ کے ائمہ کو، نیک لوگوں کو آج برا بھلا کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا؟ یہی ہے اس کا مقصد کہ لعن آخر هذه الامت اولها، کہ پہلے مسلمانوں پہ، امت کے آخری لوگ یہ ان پہ لعنت کریں گے اور ان پہ تبرہ کریں گے اور ان کو گالیاں دیں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے نہیں کہا جا رہا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک اور نشانی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یصبح الرجل مومنا، کہ مسلمان بندہ صبح سویرے مسلمان ہوگا، ویمسی کافرا، حالات اتنے ابتر ہو جائیں گے کہ شام کے وقت وہی بندہ کافر ہو چکا ہوگا، یعنی کہ ارتداد عام ہو جائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ویمسی مومنا، شام کے وقت ایک بندہ مسلمان تھا، ویصبح کافرا، اور کل دن چڑھے گا تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، یعنی لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بندہ اچھا بھلا نیکی کے رستے پہ جا رہا ہوتا ہے، جنت کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے، اچانک ایسا بکواس منہ سے نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر جہنم کے کنارے پہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک جملہ بولنے سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے جملے اللہ کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں بندے بول رہے ہیں کہ پہلے وہ مسلمان تھے، ایک سیکنڈ کے بعد وہ کیا ہو گیا جی، اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اعاذنا اللہ منا، اللہ ہمیں بچائے۔ ایک اور نشانی ہے، یہ جو میں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں ان کے مطابق یہ 37ویں نشانی ہے، 37ویں۔ بہقی کی فی شعب الایمان میں یہ روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے، اسلام کا صرف آج نام ہی باقی رہ گئے، حقیقت اسلام کی باقی صرف ہم نے نام باقی رکھا، ہم مسلمان ہیں جی، بس یہ ہے جی مسلمان ہے جی، اسلام کا نام باقی ہے، اسلام کی حقیقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اگلی نشانی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، آپ نے فرمایا قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں، بس، اور قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف قرآن کے حرفوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہ آج ہمارا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے جی؟ قرآن کے حروف کے ساتھ۔ قرآن لکھ دو جی، خوبصورت کر کے آیات لکھ دو، بس میں لکھوا دو، گاڑی پہ لکھوا دو، مکان پہ لکھوا دو، خوش خطی کرا دو، جناب رسالے میں لکھ دو، صرف قرآن کی لکھائی باقی رہ گئی ہے، قرآن کی جو حقیقی روح تھی وہ باقی۔ قرآن پہ عمل ہم کوئی کر رہے ہیں؟ ہماری عدالتوں میں جائیں قرآن لکھا ہوا ہے سامنے، تھانے میں جائیں قرآن لکھا ہوا ہے، جہاں بھی جائیں قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن کیا خیال ہے وہ سارا نظام قرآن کے تابع ہے؟ یہ مطلب ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کی صرف لکھائی باقی رہ جائے گی اور کچھ باقی نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرۃ، یہ بہقی کی روایت ہے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، توجہ فرمائے، مسجدیں ان کی آباد ہوں گی۔ یہ نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، مسجدیں ان کی آباد ہوں گی، لیکن وہاں ہدایت جو ہے ہدا وہ نہیں ہوگی، ہدایت کے اعتبار سے وہ ویران ہوگی۔ یعنی نمازی مسجدوں میں ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازی نہیں ہوں گے، نمازی پڑھے آئیں گے مسجد میں، یہ بھی نشانی ہے، لیکن وَخَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، ہدا کون سی چیز ہے جی؟ یہ اللہ کا قرآن کے اعتبار سے وہ مسجد کیا ہے؟ ویران ہے۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جی، نمازیوں کی بڑی تعداد ہے جی، 2 صفیں بن جاتی ہیں جی ہماری، پہلے 2 تھی اب 4 بن گئی ہیں جی، اب ہماری مسجد کی صفیں 10 ہو گئی ہیں جی، نمازی بڑھ گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، وہاں قرآن کی روح موجود نہیں ہے، اللہ کی توحید موجود نہیں ہے، قرآن کا بیان نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ مسجد کیا ہے؟ ویران اور برباد ہے۔ تو ایسی مسجدیں ہیں یا نہیں ہیں جی؟ جہاں جناب لوگوں کی تعداد تو ہے، آنے جانے والے تو ہیں، سارا نظام موجود ہے، لیکن قرآن
کو ان مسجدوں کے اندر آنے کی اجازت. کتنی مساجد ہیں جہاں سے قرآن کا درس اس لیے رکوا دیا جاتا ہے جی درس سے قرآن نہیں دینا، لوگوں کا ذہن خراب ہو جائے گا، لوگ بیچارے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اصل مسجد آباد ہوتی ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی توحید سے. اس کے اندر یہ چیز ہو تب وہ مسجد آباد ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پاس جو نشانی لکھی ہوئی ہے 40ویں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ اس زمانے کے علماء آسمان کی چھتری کے نیچے کائنات کا بدترین طبقہ ہوگا. یعنی بدترین طبقہ مولویوں کا اور علماء کو ہوگا. یہ نہ آپ کہنا کہ مولویوں کو چھوڑ گیا ہے. اللہ معاف فرمائے، آج یہ جو علماء سو ہیں، جو غلط علماء ہیں، بلکہ علماء ہیں بھی نہیں بلکہ بس ایسے ہی بنے ہوئے ہیں علماء، تو یہ علماء سو جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے، قرآن کے غلط ترجمے کرنے والے، اللہ کی توحید سے ہٹانے والے، قرآن سے دور کرنے والے، نام کے تو یہ علماء ہی ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھتری کے نیچے اللہ کی ساری مخلوق میں سے برے لوگ یہ اس زمانے کے مولوی اور علماء ہوں. اللہ تعالی ہمیں ایسے مولویوں سے بچائے اور ایسا مولوی بننے سے بھی بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری ہو رہی. آج یہی حالت ہے مولویوں کی. شر البریہ، اللہ کی ساری مخلوق میں سے بدتر آدمی وہ مولوی ہے جو کہ غلط مسئلے کرتا ہے، قرآن سے دور رہتے ہوئے لوگوں کو غلط راستے کی طرف گامزن کرتا ہے. وہ کائنات کا بدترین مولوی ہے. نام کا مولوی ہے، حقیقت میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو میں نے یہ تقریباً اپنے علم کے مطابق یا ہمارے جتنا وقت ہوتا ہے اس کے مطابق میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اپنا احادیث مبارکہ سے یہ قیامت کی 40 نشانیاں بیان کی ہیں. ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ہم قیامت کی تیاری کریں. یہ نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، باقی ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرب قیامت کی ان نشانیوں سے محفوظ بھی فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على النبي خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم